بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، کل آپ کو مسائل بحثی زیور سے قربانی کے مسائل میں سے کچھ مسئلے پڑھ کر سنائے گئے تھے۔ کل جو مسائل بیان کیے گئے تھے وہ اس موضوع پر تھے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ آج جو مسائل بیان کر رہے ہیں اس کا ایک موضوع یہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے، یعنی کس دن کس وقت کب تک کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کے دن سورج ڈوبنے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کا سب سے بہتر دن 10ویں کا ہے، پھر 11ویں کا، پھر 12ویں کا، یعنی 10 تاریخ ذی الحجہ کی عید کی نماز کے بعد سے لے کر 12 تاریخ ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، لیکن افضل وہی 10 تاریخ کو ہے۔ 10ویں تاریخ کو شہر والوں کے لیے قربانی کا مستحب وقت عید کی نماز اور خطبہ کے بعد ہے، جبکہ گاؤں والوں کے لیے کہ جس میں عید کی نماز نہیں ہوتی سورج طلوع ہونے کے بعد ہے، لیکن آج کل تقریباً چھوٹے بڑے گاؤں میں عید ہوتی ہے، اس لیے ان کا وہی حکم ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ گاؤں والوں کے لیے 10ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی کرنا جائز ہے، جہاں عید نہ ہوتی ہو، لیکن آج کل تقریباً 90% گاؤں میں عید ہوتی ہے۔ امام عید کی نماز پڑھا چکا لیکن ابھی خطبہ نہیں پڑھا کہ کسی نے قربانی کر دی تو جائز ہے، یعنی خطبہ سنے بغیر عید کی نماز پڑھ کر قربانی کر دی تو جائز ہے۔ امام کی نماز پڑھانے کے دوران قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی، ادھر عید کی نماز ہو رہی ہے ادھر قربانی کر رہے ہیں تو نہیں ہوگی۔ امام نے نماز پڑھائی، پھر لوگوں نے قربانی کی، اس کے بعد پتہ چلا کہ امام کا وضو نہ تھا اور امام نے بلا وضو عید کی نماز غلطی سے پڑھا دی تھی تو قربانی ہو گئی، یاد کی ضرورت نہیں۔ امام صاحب نے بغیر وضو کے نماز، امام صاحب کو بھی بھول گیا، اسے یاد نہیں تھا کہ میں نے وضو کیا ہوا ہے، لیکن اسے یاد نہیں تھا کہ کب وضو ٹوٹا میرا، اور اس نے عید کی نماز پڑھا دی۔ بعد میں اسے یاد آیا کہ میرا تو وضو ٹوٹا ہوا تھا اور میں نے وضو کیا ہی نہیں تھا، اور لوگوں نے نماز پڑھ کر قربانی کر لی ہے، تو اب کیا قربانی کا اعادہ ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ قربانی کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی عذر سے یا بلا عذر، یعنی پہلے دن یعنی 10ویں کو عید کی نماز نہیں ہوئی تو سورج کے زوال سے پہلے قربانی کرنا جائز نہ ہوگی، البتہ زوال کے بعد جائز ہوگی۔ دوسرے دن جب عید کی نماز پڑھی جائے تو نماز سے پہلے بھی قربانی جائز ہوگی۔ بعض دفعہ ایسا ہنگامی حالات آ جاتے ہیں کہ شدید بارش، طوفان، آندھی، مسلسل بارش چل رہی ہے اور بہت تیز چل رہی ہے، لوگ گھروں سے نہیں نکل سکے، 10ویں تاریخ گزر گئی، نماز نہیں پڑھی، تو اب قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ زوال کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، اور 11 تاریخ کو، 10 کو عید نہیں ہو، 11 تاریخ کو عید کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کی جا سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر عید کی نماز ہوئی اور پھر لوگوں نے قربانی کی، بعد میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ وہ دن 10ویں کا نہیں 9ویں ذی الحجہ کا تھا اور چاند دیکھنے میں غلطی ہو گئی تھی، تو اگر باقاعدہ گواہی سے چاند کے ہونے کا اعلان کیا گیا تھا تو نماز اور قربانی دونوں جائز ہیں، اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں نے عید پڑھ لی 10 تاریخ کی، بعد میں پتہ چلا کہ 10 تاریخ تو نہیں، آج 9 تاریخ ہے، چاند میں غلطی ہو گئی تھی، تو اگر شرعی گواہوں کے بعد جو ہے گواہیوں کے بعد عید کا اعلان کیا گیا ہے تو نہ عید دہرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی قربانی دہرانے کی ضرورت ہے، عید بھی ہو گئی اور قربانی بھی ہو گئی۔ 10ویں سے 12ویں تک جب جی چاہے قربانی کرے، چاہے دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا مکروہ تنزیہی ہے، شاید کوئی رگ نہ کٹے اور اندھیرے میں پتہ نہ چلے، قربانی درست نہیں ہوگی رات کو۔ لیکن آج کل بہت روشنیوں کا انتظام ہوتا ہے، دن جیسی روشنی ہو جاتی ہے، تو جہاں روشنی کی صحیح جو ہے وہ نہ ہو سہولت تو مکروہ تنزیہی ہوگا، رگیں صحیح نہ کٹنے کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی شہر کا رہنے والا اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیجے تو وہاں اس کی قربانی عید کی نماز سے پہلے بھی درست ہے، اگرچہ وہ خود شہر ہی میں موجود ہو، ذبح ہو جانے کے بعد اس کو منگوا لے اور گوشت کھا لے۔ بندہ شہر میں رہتا ہے، اپنا جانور اس نے اپنے گاؤں میں بھیج دیا،
وہاں عید نہیں ہوتی ہے، تو آیا شہر میں عید کی نماز سے پہلے اس کا وہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ کیا بھی جا سکتا ہے اور اس کا گوشت منگا کر کھایا بھی جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب دوسرا عنوان جس سے متعلق مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ کون سے جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بکرا بکری، بھیڑ دمبا، گائے بیل، بھینس بھینسا، اونٹ اونٹنی، ان جانوروں کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اونٹ کی بھی قربانی درست ہے۔ بکرا بکری 2 ہو گئے، بھیڑ دمبا 4، گائے بیل 6، بھینس بھینسا 8، اونٹ اونٹنی 10۔ یہ 10 جانور ہیں۔ نر مادہ کو اگر شامل کیا جائے ویسے 5 ہوتے ہیں۔ ان کی قربانی درست ہے، اس کے علاوہ کسی قربانی جائز نہیں۔ بکری سال بھر سے کم کی درست نہیں ہوگی، یعنی بکری کے لیے سال کا ہونا، سال کی عمر ہونا ضروری ہے، اور یہ جو دانت شانت کا کہا جاتا ہے یہ معتبر نہیں ہے، عمر کا سال ہونا ضروری ہے۔ جب پورے سال بھر کی ہو تب قربانی کی جائے گی بکری کی۔ گائے بھینس 2 برس سے کم کی درست نہیں، 2 برس پورے ہو جائیں تب قربانی درست ہے۔ اور اونٹ کی قربانی 5 برس سے کم نہیں ہے، اگر 5 برس کے نہیں ہیں تو اونٹ کی قربانی نہیں ہوگی۔ بکری جب پورے 1 سال کی ہو جاتی ہے، گائے جب 2 سال کی ہو جاتی ہے، اور اونٹنی جب پورے 5 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کے نچلے جبڑے کے دودھ کے دانتوں میں سے سامنے کے 2 دانت گر کر 2 بڑے دانت نکل آتے ہیں۔ نر اور مادہ دونوں کا یہی ضابطہ ہے، تو 2 بڑے دانتوں کی موجودگی جانور کے قربانی کے لائق ہونے کی اہم علامت ہے۔ لیکن اصل یہی ہے کہ جانور اتنی عمر کا ہو، اس کے لیے اگر کسی نے خود بکری پالی اور چاند کے اعتبار سے 1 سال کی ہو گئی لیکن اس کے 2 دانت ابھی نہ نکلے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ لیکن محض عام بیچنے والوں کے قول پہ کہ یہ جانور پوری عمر کا ہے اعتماد نہ کرنا چاہیے، اور دانتوں کو مذکورہ علامت کو ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو 2 سال کی عمر، بکری سال، گائے بھینس 2 سال اور اونٹ 5 سال کے جب پورے ہوتے ہیں تو ان کے دودھ والے دانت گر جاتے ہیں اور سامنے والے 2 دانت نکل آتے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے ان کی عمر کی پوری ہونے کی۔ لیکن یہ یقینی نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے جانور خود پالتا ہے، چاند کے اعتبار سے اس کی عمر سال پوری ہو جاتی ہے، بھلے اس کے 2 دانت نہ ہوں تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن کسی تاجر کے کہنے پر محض یقین نہ کر لیا جائے، اس کے لیے علامت کو دیکھا جائے۔ دمبا یا بھیڑ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کے جانوروں میں رکھیں تو سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو سال بھر سے کم لیکن 6 ماہ سے زائد عمر کے دمبا اور بھیڑ کی قربانی درست ہے۔ اگر نہ ایسا ہو، دمبا اور بھیڑ 6 مہینے کے ہیں، سال کے نہیں ہوئے، لیکن سال والوں کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں تو ان کے برابر لگتے ہیں، ہم وزن لگتے ہیں، تو ایسے دمبے اور بھیڑ کی قربانی جائز ہے۔ جو جانور اندھا یا کانا ہو یا 1 آنکھ کی تہائی روشنی سے زیادہ جاتی رہی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ کانا یا 1 آنکھ کی 1/3 روشنی جاتی رہتی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کا 1 کان تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو یا دم تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی، کان ہو یا دم ہو 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے تو اس کی قربانی نہیں۔ جس جانور کا 1 کان تہائی سے زیادہ کٹ گیا یا دم، ہاں یہ ہو گیا۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، 4تھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، یا 4تھا پاؤں رکھتا ہوئے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ کہ 4تھا پیر استعمال کرے چلنے میں، اگر نہیں 4تھا پیر استعمال کرتا چلنے میں نہیں رکھ سکتا تو اس کی قربانی۔ اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس سے سہارا لگتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی۔ ایک جانور ہے لنگڑا کر چل رہا ہے لیکن 4 پیروں کو استعمال کر رہا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ محض لنگڑانے سے قربانی ناجائز نہیں ہو جائے گی۔ اتنا دبلا بالکل مریل جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر اتنا دبلا نہ ہو تو دبلے ہونے سے کچھ نہیں۔ ہلکا پھلکا جانور ہے، ہمارے آج کل رواج ہے جی اس کو مکھن کھلائیں، اس کو بادام کھلائیں، اور یہ اتنے لاکھ کا، یہ سارے غیر شرعی باتیں ہیں، اور ان کا مکھن اور دودھ اور لاکھوں سے کوئی بیوقوف ہے وہ شخص جو 1 بکرا 5 لاکھ روپے کا لے کر جو ہے وہ قربان کر رہا ہے، اس سے بڑا احمق اور نالائق اور بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے۔ ارے عقل کے اندھے، تو 5 لاکھ روپے کا ایک جانور ذبح کر رہا ہے بکری،
اور اس کی جگہ 50-50 ہزار کے 10 جانور لے کر تو ذبح کر سکتا ہے، 10 قربانیاں ہوں گی۔ 1 کروڑ کا بھی اگر بکرا لے گا تو ایک ہی قربانی ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اگر تو 50-50 ہزار کے 200 جانور لے سکتا ہے 1 کروڑ میں، اس میں قربانی ہوتی ہے۔ عقل کے اندھے ہوتے ہیں، صرف عقل دکھاتے ہیں، ریا اور دکھلاوا کرتے ہیں، ایسی کوئی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ نارمل جانور ہو، دبلا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بالکل ہی مرا ہوا دبلا نہ ہو۔ دبلے پتلے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، ایسے دبلے جانور کی قربانی جائز ہے، لیکن موٹے طرز جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ صحت مند جانور ہو، ضروری نہیں مکھن دودھ کھلائے ہوئے ہوں اور اتنے من گوشت ہو، یہ سارے آج کل کے چونچلے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جی جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں، ٹوٹ گئے سارے جانور، اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جتنے باقی ہیں ان سے اگر وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ کچھ اتنے دانت ہیں کہ ان سے چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی پیدائش ہی سے سینگ نہیں، یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے، یا اوپر سے خول اتر گیا تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ بالکل سینگ نہیں، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ سینگ تھے، خول اتر گیا ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ البتہ اگر سینگ جڑ سے یعنی دماغ کی ہڈی کے سرے سے ٹوٹ گئے ہوں یا اکھڑ گئے ہوں اور چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ رسولی والے جانور کی قربانی جائز ہے۔ رسولی ادھر ہے، پیٹ میں ہے، گردن میں ہے، گلے میں ہے، ٹانگ میں ہے، کہیں بھی رسولی ہے جانور کی تو اس سے قربانی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ بکری کا اگر ایک تھن یا اس کا سرا کسی آفت سے جاتا رہا ہو، یہ پیدائش سے ہی نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اونٹنی اور گائے کے اگر 2 تھن یا ان کے سرے نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر صرف ایک نہ ہو تو قربانی، گائے میں جو 4 تھن ہوتے ہیں ان میں سے ایک اگر نہیں ہے، 3 موجود ہیں تو اس کی قربانی ہوگی۔ بکری کا ایک اگر تھن نہیں ہے، سوکھ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے یا سرے سے ہی نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی ایسے جانور۔ ٹھیک، بکری کے ایک تھن اور گائے یا اونٹنی کے 2 تھنوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا ہو یعنی سوکھ گئے ہوں اور باقی سے دودھ آتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ یعنی دودھ نہیں نکل رہا، 4 تھنے دودھ نہیں نکل رہا اور بکری کے 2 تھنے ایک میں سے دودھ نہیں نکل رہا، سوکھ گئے، خشک ہو گئے ان کے، تو اس سے قربانی جائز نہیں۔ جلالہ یعنی وہ جانور جو نجاست کھاتا ہو اس کی وجہ سے اس کا گوشت بدبودار ہو گیا ہو تو اس حالت میں اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ بعض جانور گند غلاظت کھاتے ہیں۔ بکری کی زبان نہ ہو، مثلا کٹ گئی ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر گائے کی زبان تہائی یا زائد کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، کیونکہ گائے اپنی زبان سے چارہ کھاتی ہے جبکہ بکری اپنے دانتوں سے چارہ کھاتی ہے۔ جس دمبے کی پیدائش سے اس کی چکی نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر چکی ہو لیکن اگر تہائی یا زائد کٹی ہوئی ہو تو بھی قربانی درست نہیں ہے، چکی پوری ہونی ضروری ہے۔ بانجھ جانور کی قربانی، ایسی بکری ایسی گائے جو بچے نہیں دیتی، بانجھ ہے، ہاں شروع سے ہو یا بعد میں ہو گئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ آج اتنے ہی مسائل کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہمیں دوسروں تک پہنچانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آخر دعوانا